پڑوسی ملک انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے سچائی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے، آمین۔ دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ باقی اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو، الحمدللہ۔ رہ گئے جو قرآن و سنت میں آیا ہے کہ آپ نے یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا، ان سے دلی محبت نہیں رکھنی، وہ والی محبت منع ہے جس میں آپ راز لیک کریں۔ باقی تو نبی الاسلام کے ساتھ جب غزوہ احد کے موقع پر کئی کافروں نے بھی اپنی یعنی اس زبان کی حفاظت کرتے ہوئے نبی الاسلام کا ساتھ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے بھی کلپ سنا جس میں انجینئر علی مرزا صاحب جو ہے وہ آپ کو کفار کے ساتھ جو ہے وہ اظہار محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ ان کے لیے انہوں نے کہا کہ حافظہ اللہ کہا، اور اس کے علاوہ جو جی انہوں نے آئی لو یو کہا ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ آج ہمارا قرآن پاک ہمیں کیا حکم دیتا ہے، کفار کے حوالے سے محبت ہم بڑھا سکتے ہیں یا نہیں بڑھا سکتے۔ تو اس حوالے سے میں قرآنی آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا، قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اور اس حوالے سے دو چیزیں آپ یہ بھی سمجھ لیں اس سے پہلے کہ موالات کیا ہے اور معاملات کیا ہے۔ معاملات کا مطلب ہے ان کے ساتھ لین دین کرنا جو ہے وہ کفار کے ساتھ جائز ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا مال یا اسلحہ وغیرہ بیچنا مقصود نہ ہو کہ جس سے مسلمانوں کو ضرر پہنچے، یا کوئی ایسی بے نہ ہو جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہو، تو ایسی بے کرنا جائز نہیں ہے۔ ویسے ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرنا جائز ہے، لیکن موالات یعنی ان کے ساتھ دوستی بڑھانا اور ان کے ساتھ اظہار محبت کرنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے، جس کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں، کہ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کے سوا اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہ رہا، یعنی کہ جو کافروں کو دوست بنائے گا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہ رہا، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ تو اس کی تفسیر کے اندر لکھ رہے ہیں صاحب صراط الجنان نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، یہ آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ اور ساتھ ہی آگے انہوں نے ذکر کیا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احزاب کے موقع پر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابلے ان سے مدد حاصل کروں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کافروں کو دوست اور مددگار بنانے کی معاونت فرمائی گئی۔ کفار سے دوستی و محبت ممنوع و حرام ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واضح جو الفاظ میں نے ذکر کیا ہے، کفار سے دوستی و محبت ممنوع و حرام ہے، جبکہ انجینئر صاحب آئی لو یو کہہ رہے ہیں۔ آگے سنیں، انہیں رازدار بنانا، ان سے قلبی تعلق رکھنا ناجائز ہے، البتہ اگر جان یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ جائز ہے۔ یہاں صرف ظاہری میل برتاؤ کی اجازت دی گئی ہے، یہ نہیں کہ ایمان چھپانے اور جھوٹ بولنے کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لیا جائے، بلکہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا افضل و بہتر ہوتا ہے، جیسا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی لیکن حق کو نہ چھپایا۔ آیت میں کفار کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے، اسی سے اس بات کا حکم بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے اتحاد کرنا کس قدر برا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیت کی وضاحت میں انہوں نے بیان کی ہے تفسیر کے اندر کہ کفار سے دوستی و محبت ممنوع و حرام ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء،
आए ईमान वालों, यहूद व नसारा को दोस्त ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो वो उन्हीं में से है, बेशक अल्लाह बेइंसाफों को राह नहीं देता। ये देख लें, यहाँ पर अल्लाह ने वाज़ेह इरशाद फरमा दिए, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम, कि तुम में से जो कोई उनसे दोस्ती रखेगा तो वो उन्हीं में से होगा, और अल्लाह ज़ालिमीन को हिदायत नहीं देता, बेइंसाफों को राह नहीं देता। ये अल्लाह ज़वजल ने यहाँ पर वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि यहूद व नसारा को जो है वो अपना दोस्त ना बनाओ। उसके बाद सूरह निसा में आयत नंबर 144, इसके अंदर भी यही इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन, ईमान वालों काफिरों को दोस्त ना बनाओ मुसलमानों के सिवा। क्या ये चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह के लिए सरी हुज्जत कर लो? तो इसकी तफसीर के अंदर इन्होंने जिक्र किया है कि इस आयत में मुसलमानों को बताया गया कि कुफार को दोस्त बनाना मुनाफिकीन की खसलत है, लिहाजा तुम इससे बचो। क्या तुम ये चाहते हो कि काफिरों को दोस्त बनाकर मुनाफिकत की राह इख्तियार करो और यूं अपने खिलाफ अल्लाह ताला की हुज्जत कायम कर लो? तो यहाँ पर भी ये वाज़ेह अल्फाज के अंदर जिक्र किया गया है, काफिरीन को दोस्त नहीं बना सकते हम लोग, हमें सख्ती से मना किया गया है कि हम काफिरों को दोस्त नहीं बनाएंगे। इसके बाद ये एक और आयत है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 64-65 के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, 64 जो आयत है उसके अंदर फरमाया, इन्नल्लाह लअनल काफिरीन व अद्द लहुम सईरा। यहाँ पर शुरू में जो फरमाया इन्नल्लाह लअनल काफिरीन, बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत फरमाई है। तो जिस पर अल्लाह लानत फरमा दे तो उसके साथ हम दोस्ती कैसे बढ़ा सकते हैं? ये इस आयत की तफसीर में भी इन्होंने जिक्र किया कि इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने सभी काफिरों को अपनी रहमत से दूर कर दिया और उसके साथ साथ आखिरत में उनके लिए भड़कती आग तैयार कर रखी है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और इसमें ना कोई अपना हिमायती पाएंगे और ना मददगार जो इनसे अजाब दूर कर दे और इन्हें इससे खलासी दे। और इसकी वजह भी जाहिर है कि कुफार क़यामत की तैयारी करने की बजाय खेल कूद और क़यामत का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं, जैसा कि गुज़िश्ता आयात में बयान हो चुका है। तो इस आयत के खुलासे के अंदर भी यही जिक्र किया कि उनके लिए आग तैयार की गई है, तो उनके साथ जो है हम जो है वो अपनी दोस्ती नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अल्लाह ने उन पर लानत फरमाई है। तो जिस पर अल्लाह लानत फरमा दे उसके साथ हम जो है दोस्ती नहीं बढ़ा सकते। सूरह माइदा की आयत नंबर ये आप देख सकते हैं 80 और 81 है, इसके अंदर भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लौना अल्लज़ीना कफ़रू लबिअस मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम अन सख़ितल्लाहु अलैहिम व फ़िल अज़ाबि हुम ख़ालिदून। उनमें तुम बहुत को देखोगे कि काफिरों से दोस्ती करते हैं, क्या ही बुरी चीज़ अपने लिए खुद आगे भेजी है कि ये कि अल्लाह का उन पर गज़ब हो और वो अज़ाब में हमेशा रहेंगे। ये देख लें कि यहाँ पर वाज़ेह अल्फाज में कुरान बता रहा है कि तुम बहुत लोगों को देखोगे जो काफिरों से दोस्ती करते हैं, और क्या ही ये बुरी चीज़ है ये जो अपने लिए आगे भेज रहे हैं, इन पर अल्लाह का गज़ब होगा जो दोस्ती कर रहे हैं काफिरों के साथ। और दूसरी आयत में अल्लाह ज़व्वल ने इरशाद फरमाया, वलौ कानू युमिनूना बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उनज़िला इलैहि मत्तख़ज़ूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून। और अगर वो ईमान लाते अल्लाह और नबी पर और उस पर जो उनकी तरफ उतरा तो काफिरों से दोस्ती ना करते, मगर उनमें तो बेहतरे फासिक हैं। तो इस आयत से पता चलता है कि जो काफिरों के साथ दोस्ती रखते हैं वो फासिक लोग हैं, फाजिर लोग हैं, वो सही लोग नहीं हैं, ना ही हकीकी मुसलमान हैं। इस आयत से वाज़ेह अल्फाज में पता चल रहा है। तो फिर जो उनके साथ दोस्ती और उसके साथ जो है इजहार मोहब्बत करे, तो फिर इस आयत के तहत आप देख सकते हैं कि वो शख्स क्या है और उस पर क्या हुक्म लगेगा। और इसके बाद ये सूरह निसा की एक और आयत है 138 और 139, इसके अंदर अल्लाह ज़र फरमा रहा है, बश्शिरिल मुनाफिकीना बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़त फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। कि खुशखबरी दो मुनाफिकों को कि उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, वो जो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं। क्या उनके पास इज़्ज़त ढूंढते हैं? तो इज़्ज़त सारी अल्लाह के लिए है, यानी कि वो लोग जो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों के पास जाते हैं और सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनके पास इज़्ज़त है, तो अल्लाह पाक उनको बता रहा है सारी इज़्ज़त जो है वो अल्लाह ही के लिए और अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला है। तो यहाँ पर जो ये बयान किया है गया है कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, तो इस तफसीर में लिखा
اس سے پہلی آیت مبارکہ میں منافقین کے لیے دردناک عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے، اور پھر منافقوں کے ایک کرتوت بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اسلام غالب نہ ہوگا، اور وہ اس لیے وہ کفار کو صاحب قوت و شوکت سمجھ کر ان سے دوستی کرتے تھے اور ان سے ملنے میں عزت جانتے تھے، حالانکہ کفار کے ساتھ دوستی ممنوع ہے اور ان سے ملنے میں عزت سمجھنا باطل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں سے محبت اور دوستی رکھنا منافقوں کی علامت ہے، خصوصاً مسلمانوں کے مقابلے میں، یعنی کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر اگر کافروں کے ساتھ دوستی رکھی جائے تو یہ منافقوں کی علامت ہے، مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ایسے سب لوگوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کیا یہ لوگوں کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، تو وہی خداوند کریم ہی عزت والا ہے، اور اللہ کی عطا سے وہ عزت والے جنہیں اللہ عزت دے، جیسے انبیاء علیہ السلام اور مومنین۔ منافقوں کے مذکورہ 12 طرز عمل کو سامنے رکھ کر آج دنیا کے حالات کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ مرض آج کل بکثرت پایا جا رہا ہے۔ اپنوں کو چھوڑ کر بیگانوں سے دوستیاں، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے پیار، باہمی اتحاد سے عزت حاصل کرنے کی بجائے کفار کے قدموں میں بیٹھ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ مسلمان قوم میں سے کس طرح سرایت کیے ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر واضح جو ہے تفسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر ہم آج کافروں کے ساتھ جو ہے دوستیاں بڑھا رہے ہیں، اور یہ مرض آج کل بکثرت مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے۔ یہ ساری آیات اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو آیت ہے سورہ توبہ کی، اس کے اندر 23 نمبر آیت ہے، اس کے اندر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو، اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، ایک کجا کے ایک دور کے رہنے والا شخص اور وہ کافر، اس کے لیے اظہار محبت کرنا اور آئی لو یو کہنا کہاں کی بات ہے۔ یہاں پر دیکھیں قرآن جو ہے بھائیوں کو دوست نہ سمجھنے کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ یا آپ دیکھیں تفسیر کے اندر بھی ذکر کیا کہ جب مسلمانوں کو مشرکین سے ترک موالات کا حکم دیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے باپ بھائی وغیرہ قرابت داروں سے ترک تعلق کرے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفار سے موالات یعنی قلبی محبت کا تعلق جائز نہیں، چاہے ان سے کوئی بھی رشتہ ہو۔ تو اس آیت کے اندر واضح الفاظ کے اندر ذکر کر دیا ہے، چاہے آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا باپ ہے، کوئی بھی آپ کا قریبی رشتہ ہے، خونی رشتہ بھی ہے، اور وہ مسلمان یعنی اسلام کی جگہ کفر کو وہ عزت دے رہا ہے تو اس کے ساتھ محبت کا تعلق جائز نہیں ہے۔ اس آیت کے اندر واضح یہ ذکر کر دیا ہے، تو کجا ایک تھرڈ پرسن کے لیے اتنی زیادہ اظہار محبت کرنا تو پھر اس شخص کے لیے کیا حکم ہوگا، یہ فیصلہ آپ پر ہی چھوڑتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، پھر اس شخص نے جو ہے اس حوالے سے وہ واضح کیا کہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے لیے جو ہے کفار سے مدد طلب کی ہے۔ اس نے یہ کہا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ پوری حدیث کیا ہے اور اس کو کس طرح سے بیان کیا جائے گا، اس نے وہ نہیں بیان کیا، صرف اتنا بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین سے جو ہے وہ مدد طلب کی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے سامنے میں جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں اس واقعے کو کہ یہ دو طرح کے واقعے ہیں، ایک جو بدر کا واقعہ اور ایک اور جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور واقعہ ہے جس کو جو سنن کبریٰ کے اندر ذکر کیا۔ پہلے جو ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب نکلے، جب آپ حبرہ کے حرے پر پہنچے تو ایک آدمی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اس کی جرأت و بہادری کا بڑا چرچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے دیکھا تو خوش ہوئے، جب وہ آپ کو ملا تو اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا ساتھ دوں اور آپ کے ساتھ غنیمت میں سے حصہ وصول کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو لوٹ جاؤ، میں کسی مشرک سے ہرگز مدد نہیں لوں گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فلن استعین بمشرک یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ جو حرف
یہاں پر یہ مضارع کے اوپر جب حرف لن آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہرگز میں مطلب نہیں طلب کروں گا مشرک سے. تو یہ تاکید کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں مشرکین سے طلب نہیں کروں گا. یہ میں آگے آپ کے سامنے پوری حدیث بیان کر رہا ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر وہ چلا گیا حتیٰ کہ جب ہم درخت کے پاس پہنچے تو وہ آدمی دوسری بار آپ کو ملا اور آپ سے وہی بات کہی جو پہلی مرتبہ کہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے وہی کچھ کہا جو پہلی مرتبہ کہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس ہو جو میں کسی مشرک سے ہرگز مدد نہیں لوں گا. کہا وہ واپس چلا گیا اور بیدا کے مقام پر آپ کو ملا تو آپ نے اس سے وہی بات پوچھی جو پہلی بار پوچھی تھی, تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تو پھر ہمارے ساتھ چلو. تو اس حدیث کے اندر یہ پوری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دی ہے جس کے اندر ایک مشرک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو حضور نے مشرک سے مدد نہیں طلب کی جب تک اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر دیا. تو اس نے جب ایمان کا اظہار کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا. اور دوسری حدیث یہ سنن کبریٰ کے اندر موجود ہے اور اس کے اندر امام حاکم نے یہ ذکر کیا کہ اس کی سند صحیح ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آخر میں الفاظ جو ذکر کیے گئے اس کے لیے فَلْيَرْجِعُوا فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ کے پاس چاہیے کہ وہ لوٹ جائیں, بے شک ہم جو ہے مشرکین سے مدد نہیں طلب کرتے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مشرکین سے جو ہے وہ مدد طلب نہیں کی. یہ دونوں احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مشرکین سے مدد نہیں طلب کیا کرتے تھے. اور یہ سورہ توبہ کی آیت 113 اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم کہ نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں. تو یہاں پر بھی اس حدیث سے بھی اس آیت سے بھی یہی پتہ چلا کہ نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کی بخشش چاہیں. تو اس حوالے سے یہ بھی پتہ چل گیا جو اس نے ذکر کیا. یہ کلپ آپ سن چکے ہیں پیچھے کہ جس کے اندر اس نے اس کے لیے دعائے خیر کی, حافظہ اللہ کہا ہے اور اس کے لیے جو ہے حفاظت کی دعا کی. تو یہاں پر یہ واضح الفاظ میں قرآن پاک بتا رہا ہے کہ ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کو بخشش چاہیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں. تو یہاں سے واضح الفاظ کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ کسی کافر کے لیے دعا کرنا جائز نہیں. ہاں ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ بخاری کے اندر ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اہدنی دوسن کہ اللہ پاک قبیلہ دوس کو ہدایت نصیب فرمائے. تو ہدایت کی دعا کی ہے لیکن بخشش کی دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی. اور اس آیت کے اندر بھی واضح الفاظ کے اندر یہ پتہ چل گیا کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی. تو اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ حق سننے سمجھنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیرہ.